لیکن اتنی دیر میں آپ پتہ کریں کہ دونوں صاحبان کہاں ہیں. تھینک یو. جی محسن داوڑ صاحب. جی بہت شکریہ چیئرمین صاحب. میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ آپ کا میں شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ان کو تاکید کی کہ وہ یہاں پر آ جائیں. لیکن میرے خیال میں شاید ان کو بھی یہ اندازہ ہو. علی محمد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مطلب پارلیمنٹ کے اجلاس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی میٹنگ نہیں ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے. لیکن میرے خیال میں شاید ان کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے نوٹس لکھنے سے ویسے بھی کچھ بنے گا نہیں، تو شاید اسی لیے وہ یہاں پر پارلیمنٹ کے اجلاس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. بہرحال میں شروع اس پوائنٹ سے کروں گا جو کل یہاں پر ایک وفاقی وزیر صاحبہ نے ڈیفارسٹیشن کے بارے میں کہا کہ پتہ نہیں کتنے پرسنٹیج سے اتنے پرسنٹ تک اس کو یہ جو سابقہ دو جماعتیں جن کی حکومت رہ چکی ہے یہاں پر وہ لے کر آئی ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ حکومت ہے آپ ہی یہ انیشیٹو لیں، ایک کمیشن بنائیں، ایک پارلیمانی کمیٹی، جو بھی سٹیپ آپ لینا چاہیں اسپیسیفکلی اس ڈیفارسٹیشن میں، تاکہ اس بات کی تحقیقات ہو سکے کہ شوال سے لے کر شمالی وزیرستان کے علاقے شوال سے لے کر سوات اور باجوڑ تک جتنی بھی ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے اس میں کون ملوث رہا ہے. باقی تو جناب چیئرمین جب یہ حکومت آئی تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی 2013 میں جو حکومت آئی تھی اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز کی جو انتھوزیازم تھی اور جو بڑے بڑے دعوے ہو رہے تھے، اور وہ سنگاپور کی جو تصاویر سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی تھی کہ 5 سال بعد ہماری خیبر پختونخوا کا یہ حال ہوگا، تو وہ اس تصاویر کو دیکھ کر ہمیں وہ منٹو صاحب کے افسانے منگو، وہ نیا قانون یاد آ جاتا تھا جس میں وہ ایک منگو کوشوان ہوتا ہے، بیچارہ وہ 1935 کے انڈین ایکٹ کے بارے میں بہت زیادہ وہ انتھوزیازم ہوتی ہے اس کے، لیکن پھر جب اس کو حقیقت پتہ چلتی ہے تو اس میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا. وہی سین ہمارے عوام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ وہ توقعات بھی رکھتے ہیں، اور پھر جب وہ حقیقت اشکارا ہوتی ہے تو مطلب وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے میں بات کروں گا جناب چیئرمین ہیلتھ ورکرز کے بارے میں، جو فرنٹ لائن سولجر ہیں، جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک لڑائی لڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس موجودہ بجٹ میں ان ہیلتھ ورکرز کے لیے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہے، چاہے وہ پیرامیڈکس ہے، چاہے وہ نرسز ہے، جتنے بھی ہیلتھ ورکرز ہیں، ان کے لیے ایک اسپیشل رسک الاؤنس ہونا چاہیے تھا کہ جب تک یہ پینڈیمک رہے ان کے لیے ان کی تنخواہوں میں ایک خصوصی. ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ امپلائیز آن دا ٹاپ آف دیٹ، کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وفاقی، ان کی تنخواہوں میں اضافہ ضرور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پورا سال یہی ایسٹیمیٹ لگاتے رہتے ہیں کہ انفلیشن اگر اتنا بڑا ہے اور ان کے جو ایکسپینسز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، تو اسی کے لحاظ سے وہ اپنی کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں ہماری تنخواہیں اتنی بڑھیں گی. لیکن انتہائی مایوسی کا سامنا ہے ان تمام سرکاری ملازمین کو کہ ان کی تنخواہوں میں 1% بھی اضافہ نہیں ہوا. میں اپریشیٹ کروں گا، کل میری نظروں سے ایک خبر گزری کہ سندھ حکومت نے 15% اضافے کا اعلان کیا ہے اپنے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں. آئی ایم ناٹ شور کہ ادھر یہ، لیکن ایک خبر میری نظر سے گزری ہے، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور یہ ایک ریکویسٹ تو ضرور ہوگی کہ اگر باقی جتنی بھی سجیشنز یہاں سے جائے وہ ان کو آپ خاطر میں لاتے ہیں یا نہیں لاتے، لیکن کم از کم اس سجیشن کو آپ ضرور. یہاں پر ہمارا ایک وفاقی وزیر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی اس بات کی طرف بھی اذاکر کیا کہ یہ جو انٹرنیشنل سرویز ہیں، انٹرنیشنل رپورٹس
آتی ہے یہاں پر، اس کے بارے میں انہوں نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا انہوں نے کہ میں گوروں کی غلامی سے نکلنا چاہیے، اور اپنے جو یہاں پر ریسرچرز ہیں یہاں پر بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ ہی کے لیڈر ساری عمر ویسٹ کو کوٹ کرتے آ رہے ہیں، مطلب تو یہ مثالیں تو ساری عمر آپ کے لیڈر ہی دیتے آ رہے ہیں. اور مجھے ابھی بھی وہ الیکشن کمپین کے دوران، اب مجھے اب یہ یاد نہیں ہے کہ یہ اس الیکشن کمپین میں وہ ایڈ چلا ہے یا نہیں چلا، کیونکہ ہم خود بھی اپنے کمپین میں بزی تھے، وہاں پر یہ میڈیا سے ہم تھوڑے دور رہتے تھے. لیکن پچھلے الیکشن میں ہم وہ ایڈ دیکھتے تھے کہ ایک پی ٹی آئی والا ایڈ چلتا تھا، ایک پیڈ جو وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے کہ ایک پاکستانی ہے، وہ سبز پاسپورٹ لے کر ایک ایمبیسی میں جاتا ہے، اور وہ گورا جب دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو پاکستانی پاسپورٹ لے کر آیا ہے، اور تو وہ سیدھا ہی اس کے اوپر ویزا لگا دیتا ہے. تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی پاکستانی عوام کو کہ یہ ہم آپ کے لیے اس طرح کا ماحول بنائیں گے. یہاں پر اسٹیٹ بینک اور خزانہ، کل یہ بحث بھی ہو رہی تھی کہ یہاں پر امپورٹڈ لوگ آ رہے ہیں، اور پہلے ہم آئی ایم ایف کے لیے چیخ رہے تھے کہ بھئی آئی ایم ایف کہ ہم پاس جائیں گے ہی نہیں، اور اب پورے کے پورے آئی ایم ایف کو ہی یہاں پر ہم لے کر آ گئے ہیں. تو اس روش کو بھی بدلنا ہوگا. جناب چیئرمین، یہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مطلب لوگوں پر یہ الزام لگاتے رہیں کہ آپ کی جائیدادیں باہر ہیں، آپ کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، آپ علاجوں کے لیے باہر جاتے ہیں، تو آپ دوسرے کو تو برا بھلا کہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ آپ بھی انہی کو فالو کرنا شروع کر دیں. تنقید تو آپ کرتے ہیں، لیکن اس بات کے جواب میں پھر آپ کچھ نہیں کہتے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. وہ جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ اپنا جواب دیں گے، لیکن آپ اس بات کا جواب تو نہیں دے رہے کہ جو یہاں پر اعتراضات ٹوٹتے ہیں یہاں پر سے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر یا خزانہ، یا اس سے پہلے ہم دیکھ چکے یہاں پر امپورٹڈ پرائم منسٹر بھی بائی دا وے دیکھ چکے ہیں. تو وہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان کا نام ای سی ایل میں ہونا چاہیے، کیونکہ ویسے تو ای سی ایل کے بارے میں موجودہ حکومت کچھ بہت ہی زیادہ ایفیشنٹ ہے. ہماری پوری کی پوری پشتون تحفظ موومنٹ اس وقت ای سی ایل پہ ہے. کسی کے اوپر جلسے کا الزام ہے، کسی کے اوپر جلوس کا الزام ہے، کسی کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں، اس کے بغیر بھی وہ ای سی ایل میں ہے. تو تھوڑی سی مطلب یہ جو ای سی ایل گردی شروع ہو چکی ہے، تو وہ مطلب جن کے بارے میں جن کو اتنے بڑے ایسٹس حوالہ ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ چیز خاطر میں رکھنی چاہیے. یہاں پر 2 سال سے ہم چیئرمین صاحب ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ کافی عرصے سے اس ملک میں یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے ریونیو جنریشن کا، قیمتیں بڑھائیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائیں. اور یہ پیٹرولیم کے بارے میں تو ہم وفاقی وزراء ہیں یہ موجودہ حکومت کی، ان کی ٹویٹس ابھی تک ریکارڈ پر ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت اتنی ہے، اور اس کو اگر ہم روپوں میں کنورٹ کریں تو پھر 1 لیٹر کی قیمت اتنی بنتی ہے، اور یہ 40 روپے جو ہے یہ حکومت آپ لوگوں سے 1 لیٹر کے اوپر چارج کر رہی ہے. تو میرے خیال میں وہ فارمولا تو یہ موجودہ حکومت کچھ اس سے بھی زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. لیکن پرابلم پھر یہی ہوگی کہ ابھی اس وقت پیٹرولیم کی قیمتیں میرے خیال میں دنیا میں سب سے لویسٹ پوزیشن پہ ہے. یہ ریٹس جب بڑھیں گی تو اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ نے وہ جو اوریجنل ریٹس ہیں اس پہ تو دینا نہیں ہے، تو آپ نے پھر وہی ٹیکس پھر بڑھانا ہے، تو وہ بوجھ ایک دفعہ پھر انہی عوام کے اوپر آئے گا. تو وہ جو اپنے وعدے کیے تھے آپ لوگوں نے، آپ کے جو وہی وفاقی وزراء اپنے ایک فارمولے بنا کر ٹویٹس کیا کرتے تھے، وہ میرے خیال میں یا تو پھر اپنے وہ ٹویٹس واپس لیں، اور یا پھر یہ جو اتنا بڑی پیٹرولیم لیوی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن، چیئرمین صاحب پچھلے 2-3 دن پہلے جب بجٹ پیش ہوا، میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی. تو ایچ ای سی
کے لیے جو فنڈ مختص کیا گیا ہے اس پر جو کٹس لگائے گئے ہیں آلریڈی جو بھی جتنے بھی ہمارے ہائر ایجوکیشنز ہیں وہ اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں. ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. وہ جو پروفیسر سے لے کر کلاس 4 تک جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. بدترین فائنانشل کرائسس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. اور اس سچویشن میں ایچ ای سی کے بجٹ کو میرے خیال میں بڑھانا چاہیے تھا. ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور مسئلے کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ یہاں پر آن لائن کلاسز جب سے یہ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. جب سے یہ کورونا کا وہ شروع ہو چکا ہے آن لائن کلاسز کا, لیکن ہمارے طلباء اس سے محروم ہیں کہ چترال کی بھی, بلوچستان کی بھی, اور ہمارے جو سابقہ فاٹا ہے وہ اسٹوڈنٹس بیچارے چلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے سیمیسٹر شروع کیے ہوئے ہیں اور ہمیں ایکسیسیبلٹی ہی نہیں ہے تو ہم پڑھیں, اور تو پڑھیں کہاں سے. اور بار بار ہم نے اس چیز کو یہاں پر اٹھایا بھی ہے, لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے کریم محمد خان صاحب نے کہا تھا کہ بھئی یہ 4th جنریشن وار ہے کہ پتہ نہیں کون سی وار ہے, تو یہ 5th جنریشن وار ہے, شاید ابھی پھر 6ٹھی جنریشن کی وار بھی شروع ہو جائے, 7ویں بھی شروع ہو جائے. لیکن یہ پھر ہمارے لیے صرف کیوں شروع ہوتی ہے؟ مطلب یہ پھر پورے ملک میں نہیں ہوتی, صرف ہمارے لیے ہی ہوتی ہے. یہ دہشت گردی تو پورے ملک میں تھی, تو آپ پھر بند کر کے نا, مطلب پھر اسلام آباد میں بھی بند کر لیں, یہاں پر بھی دھماکے ہوئے ہیں. اور یہ جو دہشت گردی کے آرکیٹیکٹس ہیں, صاحب کو بھی کریم محمد خان صاحب پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں, تو وہاں بھی پھر یہ انٹرنیٹ بند کرے. تو گزارش یہی ہے کہ مطلب اس انٹرنیٹ کو خدا کے لیے مطلب وہ جو 3G 4G ہے, جتنے بھی وہ ادارے ہیں, یونیورسل سروسز فنڈ ہے, وہ سب ہے کہ ہم اسٹریٹ اوے چیز کرنے کی پوزیشن میں ہے, لیکن وہ جو اجازت دینے والے ہیں اگر وہ ہمیں اجازت دے دیں. پروونسز کا جو شیئر ہے, کل بھی اس پر بات ہوئی. ہمارے صوبے پختونخوا, خیبر پختونخوا کا 154 بلین اس میں کمی آئی ہے, اور یہ جو NFC کے فارمولے کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اور جو خود ساختہ TORs آ رہے ہیں اور جس میں وہ خود ساختہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جناب چیئرمین یہ بہت ہی خطرناک ہے, یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے, کیونکہ یہ آئین کے بھی خلاف ہے اور بنیادی طور پر اس کے پیچھے ہمیں وہ سازش نظر آ رہی ہے جو اس حکومت کے آنے کے ساتھ ہی ہم جس کی سرگوشیاں ہم سنتے تھے. بنیادی طور پر ٹارگٹ یہ 18ویں ترمیم ہے. کل تو پھر برملا اظہار بھی اس کا ہو گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی. لیکن جناب چیئرمین میں ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ جب سے یہ ملک بنا ہے 1947 سے لے کر ابھی تک اس فیڈریشن کو متحد رکھنے کے لیے واحد ایک عمل جو ہوا ہے جس نے چھوٹے صوبوں کی گریوینسز کو کچھ حد تک ایڈریس کیا ہے, وہ 18ویں ترمیم ہے. 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کے جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. میں آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ 18ویں ترمیم کے بغیر اس فیڈریشن کا چلنا شاید مشکل ہو جائے. یہ انتہائی نازک مسائل کو اس وقت چھیڑا جا رہا ہے جب ہم ایک عالمی وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمیں ایک عالمی وبا کا سامنا ہے. تو یہ NFC کی جو ڈسٹریبیوشن میں جو رد و بدل کیا گیا ہے اس کے ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں, اور حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو دوبارہ ریوائز کرے. یہاں پر چیئرمین صاحب ڈیفنس کے بجٹ میں 12%
اضافہ ہوا ہے. یہاں پر ڈیمز کا بھی ذکر ہوا کہ ہم ایک وبا کا سامنا ہے اس وقت. نہ ہم کوئی جنگ لڑ رہے ہیں, نہ ہمیں کوئی مزید جنگی اس کی اوزار کی ضرورت ہے. اس وقت تو ہمیں ٹینکس کے بجائے وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے. تو یہ جو انکریز ہے اس کو کہیں اور استعمال کیا جانا چاہیے تھا. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے پچھلے دنوں ایک سوال جمع کیا تھا یہاں پر, اس کا جواب جو آیا کہ پچھلے 5 سال میں ہمارے جو پی ایچ ڈی پروجیکٹس ہیں نارتھ وزیرستان کی, اس کی ذرا مجھے ڈیٹیلز بتائی جائیں. وہ ڈیٹیلز جب بتائی گئی تو اس میں بھی اکثریت وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہی تھی. کہیں بیرکس بن رہے تھے, کہیں کوئی کچھ بن رہا تھا, کہیں کچھ بن رہا تھا. لیکن ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کوئی خاص ہمیں اس چیز میں نظر نہیں آئی. پی ایچ ڈی پچھلے 5 سال کی پی ایچ ڈی پی کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ جو جنگ اس وقت ہم لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ہیلتھ ورکرز لڑ رہے ہیں, تو ان پر یہ پیسے خرچ ہونے چاہیے. تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہونا چاہیے تھا. اب میں جناب اسپیکر جنرل چیئرمین آتا ہوں اپنے سابقہ فاٹا کا جو بجٹ ہے. جناب چیئرمین پچھلے ساتھ بھی ہمارے ساتھ الفاظ اور اعداد و شمار تھوڑا وائنڈ اپ کریں. میں چیئرمین صاحب پلیز, میں ابھی تو میں اپنے اس پہ آیا ہوں. پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ اعداد و شمار کا دھوکہ ہوا تھا اور میں نے اس کو اس فلور پہ اٹھایا بھی تھا. یہاں سے وفاقی وزراء کے بیانات ریکارڈ پر موجود تھے کہ یہ سارا کا سارا پیسہ لگے گا. میرے پاس یہ سارے کا سارے پلاننگ کمیشن کے سارے وہ موجود ہیں. 32.5 آئی ڈی پیز کے لیے ان کی واپس آبادکاری کے لیے مختص ہوا تھا. اس پر اپریل میں کٹ لگا اور 15.5 ارب روپے ڈیفنس سیکیورٹی انہانسمنٹ کو دے دیے گئے تھے. 17 ارب روپے رہ گئے تھے. اس 17 ارب روپے میں بھی 8 ارب سے کچھ زیادہ لگے, باقی پیسے اس میں نہیں لگے. اب یہاں پر جو ہمارے لوگ احتجاج کر رہے تھے شمالی وزیرستان میں, 2 مہینے انہوں نے میرانشاہ میں احتجاج کیا, 2 مہینے انہوں نے پشاور میں احتجاج کیا تھا. ان کا جتنے بھی کلیم تھا وہ اس سے حل ہو سکتا تھا, نہیں دیا. وہاں پر ٹانک میں جو مسجد درنا وہ جو اپنے گھروں کی کمپنسیشن مانگ رہے تھے, وہ ان کا سارا کلیم وہ سے کمپنسیٹ ہو سکتا تھا اسی لوکیٹڈ فنڈ سے, وہ نہیں ہوا. یہ وہ جو باقی 17 ارب روپے بجے تھے وہ بھی پورے کے پورے نہیں لگائے. ڈیمانڈ موجود تھی. وائنڈ اپ پلیز جی. جب چیئرمین پر میں بیٹھ جاؤں گا پھر ضرورت ہی نہیں ہے. میں ابھی فاٹا کے مسئلے پر آیا ہوں. داور صاحب آپ کے تقریباً آلموسٹ 20 منٹس ہو گئے ہیں جی. تو چیئرمین صاحب تھوڑا خیر ہے, ہم ریکویسٹ کر لیں گے ان سے وہ میں کرتا ہوں 1 سیکنڈ جی. یہ 17 ارب روپے وہ خرچ نہیں ہوئے. اچھا جناب چیئرمین آگے چلتے ہیں. 10 ارب روپے ہمارے لیے یوتھ ہنرمند کے لیے, اس میں 5 ارب کٹ لگا, وہ بھی سیکیورٹی انہانسمنٹ میں چلا گیا. وہ جو 5 ارب رہ گئے تھے وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہوئے, 1 ارب روپے اور سے زیادہ کچھ. اچھا باقی آتے ہیں سیکیورٹی انہانسمنٹ. آپ سیکیورٹی کے لیے 32 ارب روپے سے زیادہ کچھ آلریڈی ایلوکیٹ ہو چکے تھے. 15 ارب روپے ایک سے آئے, 5 ارب روپے دوسرے سے آئے, 53 ارب روپے اس کی ماشاءاللہ بہت زبردست یوٹیلائزیشن ہوئی. 12 جون تک کی میرے پاس فگر ہے تو وہ 49 ارب روپے تک وہ یوٹیلائزیشن ہو چکی تھے. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب تک یہ کلوزنگ ہو فائنینشیل ایئر کی تو وہ 53 کے 53 وہ بھی خرچ ہو چکے ہوں گے. اگر نہیں ہوتے تو وہ آئی ڈی پیز والے پیسے نہیں ہوتے, اور وہ سیکیورٹی انہانس والے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح. اچھا اس دفعہ پھر جو 10 ایئرز ڈیولپمنٹ پلان ہے, 10 ایئرز جو ڈیولپمنٹ پلان ہے اس میں 48 ارب مختص تھے, 23 ارب خرچ ہوئے باقی سارے. اور جو مرجز کے لیے اسپیشل فنڈ ہر سال آتا تھا 24 ارب, اس میں بھی صرف 14 ارب روپے خرچ ہوئے. اچھا اس دفعہ کیا کام کیا گیا ہے؟ اس دفعہ اس 48 ارب کو, کل بھی بہت بڑے بڑے فگرز مل رہے تھے, اس 48 ارب کو بھی آدھا کر دیا گیا ہے. اس دفعہ 24 ارب ہے, اور باقی جو 24 ارب شروع سے آ رہا ہے وہ ایز اٹ از. تو کل 48 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اور ہمارے ساتھ وعدہ کیا کیا گیا تھا؟ ہمارے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ہم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محسن داود صاحب وائنڈ اپ کرے آخری منٹ ہے جی آپ کا نہیں 1 منٹ میں تو پھر 5 منٹ دے دیں مجھے میں 5 منٹ نہیں جی آخری میں 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں جناب اس کا بھی تو وائنڈ اپ جی ہاں جی جناب چیئرمین وعدہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جو سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی کے ریکمنڈیشنز تھے اس میں یہ وعدہ ہوا تھا کہ 3% شیئر NFC میں ہونا چاہیے اور جب تک NFC نہیں ہوتا 100 بلین ان مرج ایریاز کے لیے جب تک 10 ایئرز تک ہونی چاہیے جب تک ان کی اپلفٹنگ نہیں ہوتی لیکن نہ وہ 100 ارب ہم نے دیکھے اور ہم پھر آخر میں یہی کہیں گے کہ مطلب پھر ہمیں وہ 3% بھی نہیں چاہیے ہمارا شیئر اگر آپ کیلکولیٹ کرے اگر فاٹا کو ایز اے سیپریٹ انٹیٹی لے تو ہمارا شیئر 4.6% بنتا ہے تو اس کے لحاظ سے پھر ہمارا شیئر پھر 100 ارب سے بھی زیادہ بنے گا تو ہم یہی چاہتے ہیں ہماری سجیشن پھر ہماری یہی ہوگی کہ ہمیں اسپیسیفک شیئر دیا جائے ایٹ لیسٹ 10 ایئرز تک اس کے بعد پھر جو KP کا شیئر ہمارا بنتا ہے پھر وہی ہمارا حساب کیا جائے لیکن 10 سال تک فاٹا کو ایز اے سیپریٹ انٹیٹی کنسیڈر کیا جائے اور جو سیپریٹ ہمارا شیئر بنتا ہے NFC میں اسی کے لحاظ سے پھر ہمیں فنڈنگ کی جائے ایک چیز تھینک یو جی نہیں جناب چیئرمین ایک سیکنڈ میں آتا ہوں وہ 2-3 منٹ میں وہ کمپلیٹ کرتا ہوں ایک چیز میں جناب چیئرمین میں وہ کرتا ہوں یہاں پر میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ کرک کہ ہمارے ساتھی ضرور وہ کر دیں کہ مثال وہ جو نیچرل ریسورسز کی جب بات ہوتی ہے کل یہاں پر مینگل صاحب نے بھی بات کی کہ وہی حالات ہیں وہی ریزن ہوتی ہے کہ مطلب پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ سوئی سے گیس آتا تک لاہور تک پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں ان لوگوں کو نہیں پہنچتا یہی مسئلہ کرک کا ہے ان کے ساتھ جو لوکل ہے ان کو گیس اویلیبل نہیں ہے اور کل میرے نظروں سے جہاں پہ چیئرمین ایک بیان گزرا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی گیس کی چوری کو روکنے کے لیے ہم نے فلانا اتنے تانوں کا وہ اپروول دی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈومیسٹک یوز میں کتنی چوری ہوگی 300 400 500 روپے کی وہ جو بڑا سکیم آیا تھا وہ جس کی FIA نے رپورٹ دی 23 ارب روپے چیئرمین صاحب میں کنکلوڈ کرتا ہوں نہیں تو میں ختم تو کرنے دوں نا وہ جو سکیم آیا تھا جس میں FIA نے رپورٹ پیش کی تھی اربوں روپے کا سکیم ہے جو کروڈ آئل وہاں سے چوری ہوا تھا جو لوگوں کا حق وہاں سے چوری ہوا تھا جس میں اربوں روپے کے کروڈ آئل NLC اور ساتھ اور لوگ بھی انہوں نے چوری کیے تھے اس پر بھی کچھ نہ کچھ تحقیقات ہونی چاہیے میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ ایکسپورٹس یہاں پر جناب چیئرمین ایک چیز کا اور بھی میں ریکمنڈیشن دوں گا کہ ہمارا تو سارا کا سارا دار و مدار ہی ہمارے بارڈر پہ ہوا کرتا تھا چند دنوں سے پچھلے 10 دن سے وہاں پر چمن گیٹ کے اوپر دھرنا بیٹھا ہوا ہے لوگ احتجاج کر رہے ہیں
کہ بارڈر نہیں کھل رہا. ان لوگوں کا سارا بزنس, سارا کاروبار ہی اسی چیز پر بیس ہے. تو اس کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں, اور یہ بھی پر مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی بارڈرز ہیں, میرے پاس یہ سارا لسٹ ہے کہ مطلب ہماری ملک کی پالیسیز کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ جو افغانستان کے لیے ہے وہ گھٹ رہی ہے. مطلب وہ کسی زمانے میں 2.354 بلین. چیئرمین صاحب ایک منٹ آخر ایک منٹ. تو وہ ساتھ ہی ساتھ غلام خان بارڈر جو ہے, تورخم ہے, انگورڑا ہے, جتنے بھی بارڈرز ہیں ان سب کو مطلب اسی طرح کھولنا چاہیے جس طرح واگا بارڈر کھولا بھی رہتا ہے سارا عمر. لال چند مالی صاحب جی, تھینک یو جی.